دستاویزی فلم ہمنگ برڈ سے لے کر سمندروں اور جنگلات کو درپیش خطرات پر بننے والی فلموں تک اس فلمی میلے میں ہر قسم کی فلمیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اس سال خاص توجہ حاصل رہے گی توانائی کے حصول اور بچت کے حوالے سے فلموں کی ایک سیریز کو، جس میں دنیا بھر سے توانائی کی بچت اور ماحول کو درپیش خطرات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے فلم ڈائریکٹر مارک وولفنبرگرز کی فلم آئل راکس سٹی ابو دی سی کو اس فیسٹیول کا ایک خصوصی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس فلم میں انہوں نے سمندر میں تیل نکالنے کے پہلے اور سب سے بڑے پلیٹ فارم کی تصویر کشی کی ہے۔ فلم فیسٹیول کی ڈائریکٹر فلو سٹون کا کہنا ہے کہ فلم میں دکھایا جانے والا شہر سوویت یونین کے زمانے میں 1949 میں تعمیر کیا گیا تھا، جو اس فلم کی کہانی کا موضوع ہے۔ یہ فلم کیسپین سی میں تعمیر ہونے والے اس شہر کے بارے میں ہے جو آج بھی آباد ہے۔ 9 منزلہ عمارتیں اور کئی ایکڑ رقبے پر پھیلے تیل کے کنویں، جنہیں نہایت مہارت سے فلم بند کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے اور تاریخی تصاویر کو بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خام تیل کی صنعت کو کئی اور فلموں میں بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ دی پائپ نامی اس فلم میں آئرلینڈ کے ساحلی علاقے میں تیل کی پائپ لائن بچھنے کے بعد وہاں کے رہائشیوں کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کو دکھایا گیا ہے۔ دستاویزی اور فیچر فلموں کے علاوہ اینیمیٹڈ فلمیں بھی اس میلے کا حصہ ہیں۔ اگرچہ یہاں دنیا کے 40 ممالک کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن میلے کی ڈائریکٹر اور شریک بانی فلو سٹون کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ افریقی ممالک کی فلمیں زیادہ سے زیادہ پیش کی جائیں۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے پاس افریقہ سے زیادہ فلمیں آئیں۔ ہمارے پاس افریقہ کے بارے میں فلمیں ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگلے سال ہمارے پاس افریقہ میں بنائی گئی فلمیں بھی ہوں۔ افریقہ کے بارے میں پیش کی گئی ایک فلم وائٹ لائن ہے، جو شائقین کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اس فلم میں سفید جنگلی شیروں کی نسل کو درپیش خطرات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فلم میں ایک سفید شیر کی کہانی پیش کی گئی ہے، جسے افریقن کہانیوں میں پیغمبر کی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں اسے افریقی جنگلات میں ان شکاریوں سے بچنا پڑتا ہے جو اس کی بیش قیمت کھال کو اس کی زندگی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سویڈن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اسٹیفن جال کی طرف سے پیش کی گئی ایک دلچسپ فلم سبمیشن میں ان 1,00,000 کیمیکلز میں سے کچھ کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جن سے ہمارا ہر روز واسطہ پڑتا ہے۔ In this single tomato, Orna found 12 different pesticides. And in this chili pepper, no less than 29. فلم میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کے انٹرویوز کیے گئے ہیں، جن میں حیاتیات کے ماہر اسٹیفن ایڈمن بھی شامل ہیں۔ ہم ایک پیچیدہ صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہم ان کیمیکلز کا استعمال حد سے زیادہ کر رہے ہیں، جو اس وقت 100 ملین ٹن کے مقابلے میں آج 500 ملین ٹن تک جا پہنچا ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر اور مصنف اسٹیفن جال کا کہنا ہے کہ یہ فلم ان کے لیے ذاتی طور پر بہت اہم تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فلم کے لیے تحقیق کرتے ہوئے انہیں ان تمام کیمیکلز کے بارے میں پتہ چلا جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے۔ وائس آف امریکہ کو فون پر دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اس فلم کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے، اور سویڈن میں اس فلم کی نمائش کے بعد سویڈن کی حکومت نے بچوں میں کیمیکلز کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ایک 4 سالہ پروگرام بھی ترتیب دیا ہے۔ 300 chemicals. آج پیدا ہونے والے بچوں میں 300 مختلف قسم کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، جو فکر انگیز بات ہے۔ اسکول جانے والے 15% بچوں میں اعصابی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ Neurological diseases. واشنگٹن ڈی سی سے پیش کی جانے والی ایک ڈاکیومنٹری فلم ایک کمیونٹی آف گارڈنرز میں یہاں گھروں میں باغات لگانے والے لوگوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ فلم کی پروڈیوسر سنتھیا کبیب کا کہنا ہے کہ گھروں میں باغات لگانے کا سلسلہ نہ صرف ایک صحت مند مشغلہ ہے بلکہ لوگوں کے لیے ایک تفریح بھی ہے۔ امریکہ میں اب دوبارہ سے لوگ گھروں میں باغات لگانے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں اور دوسرے علاقوں میں بھی لوگ کمیونٹی گارڈن جیسی سرگرمیوں کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 26,000 شائقین نے اس فلم فیسٹیول میں شرکت کی تھی۔ اس میلے میں نہ صرف فلمیں پیش کی جاتی ہیں بلکہ مشہور سائنسدانوں اور فلم میکرز کے مختلف لیکچر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ میلے کے منتظمین کو امید ہے کہ بڑھتے ہوئے ماحولیاتی خطرات کے پیش نظر اس سال زیادہ لوگ اس میلے میں شرکت کریں گے۔ زریمہ پولیسیو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ The device needed constant adjustment.